بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خبر تو وہی ہے ہڑتال کی جو کامیاب رہی پورے ملک میں. 3-4 شہروں میں تو میں نے ذاتی طور پر رابطہ کیا, بہت سے لوگوں سے پوچھا جو زیادہ بڑے شہر ہیں, اور یہ الگ بات ہے کہ بعض مبصرین کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق نہیں پڑتا تو نواز شریف سے, شہباز شریف سے بلیک میلنگ کیوں کہہ رہے ہیں, اور FBR نے تاجروں کی شرائط تسلیم کرنے سے کا اعلان کیوں کیا ہے, اس میں تبدیلیوں کا کیوں میسیج دیا ہے. عمران خان کو بالکل تنہا کر دیا گیا ہے, اور بھی زیادہ اذیت دی جا رہی ہے. ایک اخبار نویس, ممتاز اخبار نویس کی اطلاع یہ ہے کہ نہانے کے لیے انہیں جو پانی دیا جاتا ہے ریت ملا پانی ہوتا ہے, اور گٹر ہے جس سے بو آتی رہتی ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو بلایا گیا ہے اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے, اور ابھی تک یہ آپشن موجود ہے کہ اگر ممکن ہو تو قاضی صاحب کو توسیع دی جائے. ویسے زیادہ اخبار نویسوں کا خیال یہ ہے کہ مشکل ہے, ایسا کرنا مشکل ہوگا, لیکن بہرحال وہ ایک اطلاع یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سے رابطہ کیا گیا ہے, مگر وہاں سے چٹا جواب ملا. بھائی قانون کا مطابق, آئین کے مطابق فیصلے کریں گے اور کوئی نرمی نہیں کر سکتے. تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بھی اس پہ کنٹرول حاصل کرے, جیسے ہمیشہ نون لیگ کی حکمت عملی رہی اور پیپلز پارٹی کی بھی رہی. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ججوں کی بحالی کا معاہدہ کرنے کے بعد یہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے. یعنی وعدہ قرآن حدیث نہیں ہوتا تو اور قرآن حدیث ہوتا کیا ہے, تو وہ قرآن میں ہے لکھا ہوا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, وعدے پورے کرے, وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور دباؤ اتنا ہے کہ نہ صرف PTI بلکہ پیپلز پارٹی کے 3 MN بھی جا کے ملے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے مظاہرین سے. لاہور میں مال روڈ بند تھی, فیروز پور روڈ بند تھی, یہی اہم علاقے سمجھے جاتے, باقی مارکیٹیں بھی بند تھیں. اکا دکا کہیں کوئی دکان کھلی تھی. تو مثال کے طور پہ کوئی ہاسپٹل ہے, اس کے ارد گرد میڈیکل سٹورز ہیں, وہ تو ظاہر ہے کھلے ہی رہنے چاہیے. سما ٹی وی کے کورسپونڈنٹ نے کہا کہ میں نے 25 برس میں ایسی ہڑتال نہیں دیکھی. دنیا نیوز نے بھی یہ کہا ملک بھر میں کامیاب ہڑتال ہوئی ہے. اسلام آباد میں 12 قومی مکمل ہڑتال تھی, اور بلو ایریا میں زیادہ تر دکانیں بند تھیں, چند ایک کھلی ہوئی تھیں. شہر کے دوسرے مراکز مثلا G7 مرکز, G9, I10 مرکز میں بالکل شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی. اور جناب گوادر میں تو ظاہر ہے, گوادر میرے خیال میں امپورٹنٹ تھا تو مکمل ہڑتال ہوئی. مولانا ہدایت الرحمان وہاں موجود ہیں. تو کراچی میں سبھی علاقوں میں ہڑتال بند ہوئی, لوگ نکلے بھی. پختونخوا میں تو خیر تھی ہی, سوائے کرک کے. کرک ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں تاجروں نے فیصلہ کیا, غریب لوگ ہیں, کہ 1 گھنٹے کی علامتی ہڑتال کی جائے گی. وہ انہوں نے پوری کی, یعنی وہ ایک ذہنی طور پر تو اس میں پوری طرح شریک ہوئے. اور یہ ایک ایسی ہڑتال تھی, دیکھیے کوئی ڈنڈا بردار نہیں تھے, اور اس کا انیشیٹو کس نے لیا تھا؟ جماعت اسلامی نے. تاجروں نے بعد میں اعلان کیا, JUI نے کافی دنوں کے بعد اعلان کیا, آخری وقت پہ PTI نے اعلان کیا. کوئی موبلائزیشن نہیں ہوئی اس ہڑتال کے لیے, اور کوئی ڈنڈا بردار نہیں نکلے, کہیں کوئی زبردستی نہیں کی گئی, کوئی گولیاں نہیں چلائی گئی جیسے کراچی میں الطاف حسین اینڈ کمپنی کیا کرتے تھے. ملتان میں پورا ملتان بند تھا, 6-7 تنظیمیں, سبھی نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا یا مشترکہ طور پہ کیا. بہرحال نشتر ہاسپٹل کے ارد گرد چند دکانیں, وہ میڈیکل سٹورز کھلے تھے. چیمبر آف کامرس بند تھا, اور ہو کا عالم تھا. معروف اخبار نویس سجاد بخاری صاحب, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہو کا عالم تھا. احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے, حرم گیٹ بند تھا, بوہر گیٹ بند تھا, اور نواں شہر میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے ریلی نکالی, مجلس وحدت المسلمین نے کچھ لوگوں نے نعرے بازی کی, اور بھی کچھ لوگوں نے بھی کی. پشاور میں تو ظاہر ہے ہڑتال تھی,
نمک منڈی بند تھی، اور مردان میں بھی، کوہاٹ میں بھی نمک منڈی کیا ساری. تو شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. یہ بلیک میلنگ ہے، اس کو بلیک میلنگ کہتے ہیں. مہذب طریقہ تو یہی ہے احتجاج کرنے کا. آپ کا مطلب یہ ہے خدا نخواستہ کوئی لاشیں گریں اور کوئی تشدد ہو. اگر تشدد ہو تو دہشت گردی ہے، تشدد تو ہونا ہی نہیں چاہیے. خیر، اور ریفرینڈم ہو گیا اس حکومت کے خلاف. ویسے تو ہو ہی چکا ہے، ایک جعلی حکومت ہے. ایک جعلی حکومت کون گوارا کرتا ہے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس جو ہے یہ پیر یا منگل کو ہوگا، اور قانون سازی کے لیے یہ نقطہ تو بار بار واضح کیا جا چکا کہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان نے جواب دے دیا. ایک ٹی وی نے خبر دی، چینل نے، کہ مولانا 2 سیٹیں مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے، مگر بعد میں ان کے ترجمان نے اس کی تردید کر دی. نور عالم صاحب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے واپس لیں، مگر میرا نہیں خیال ہے کہ وہ واپس لیں جو انہوں نے بل پیش کیے ہیں. تجویز یہ ہے، مختلف تجاویز ہیں. بیچ میں ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ عمر گھٹا دی جائے، یعنی زیادہ تر تو یہی رہا، تجویز یہی رہی کہ بڑھا دی جائے، مگر ایک تجویز ہے گھٹا دی جائے. تو اس سے یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تو جا ہی رہے ہیں، تو منصور علی شاہ بھی چلے جائیں گے. اب سوال یہ بھی ہے مقصد کیا ہے؟ مقصد بالکل واضح ہے، اپنی مرضی کا چیف جسٹس مقرر کیا جا سکے. نون لیگ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر رہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، یہ جنہوں نے مینیج کرنا ہے وہ کر لیں گے. تو نون لیگ کا فائدہ تو ہے اس میں، نون لیگ تو ہمیشہ کنٹرول چاہتی ہے، مگر کیا وہ یہی رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. منصوبہ کیا ہے کہ جن 40 ارکان کو یا 41 ارکان کو الیکشن کمیشن نے، جو شریک ہے، جو ہر ایسے معاملے میں شریک ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے قابو کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے ساتھ کچھ لین دین کیا جائے. لیکن فرق کافی ہے. تو کافی لوگ ظاہر ہے انہیں یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے ٹکٹ دیا، چھپ تو ووٹ دیا، چھپ تو سکتا نہیں ہے، تو اگلی دفعہ ٹکٹ بھی نہیں ملے گا اور عوامی غیظ و غضب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. فوری طور پہ ممکن ہے نہ ہو سکے آئینی ترمیم. اخبار نویس کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کو ملتوی کرنا پڑے، مگر میسج تو عدلیہ کو دے دیا گیا ہے کہ آپ کو بات ماننی پڑے گی اور نہیں مانیں گے، یعنی سٹک اینڈ کیرٹ دونوں طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے یہی کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، تو یہ بل کس لیے پیش کیے گئے ہیں؟ اور یہ بھائی جو اس نظام زر و ظلم میں ہے، یہ 2 چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ نظام زر و ظلم، ظلم پہ، جبر پہ اور عیاری پہ. کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیا کریں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتوں کا رد عمل کیا ہوگا. عدالتوں کا رد عمل یہ ہوگا میرے خیال میں تو موسٹ پروبیبلی کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، اس لیے کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. نہ عدلیہ مداخلت کر سکتی ہے پارلیمنٹ میں، نہ پارلیمنٹ مداخلت کر سکتی ہے عدلیہ میں. ایف بی آر نے تاجروں سے کہا ہے کہ ٹیکس وصولی کے لیے ان کی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ترمیمی حکم فوراً جاری کیا جا سکتا ہے. ان سے بات کریں. چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے گا، اور انکم ٹیکس کے فارم جو ہے وہ سادہ ہوں گے اور اردو زبان میں ہوں گے تاکہ انہیں دقت نہ ہو. اور 10 کروڑ روپے سالانہ خرید و فروخت سے کم پر سیلز ٹیکس نافذ کرنے کی نافذ نہیں کیا. 10 کروڑ روپے سالانہ خرید و فروخت کتنے اداروں کی ہوتی ہے؟
صرف لالو کھیت میں، جسے ناظم آباد کہا جاتا ہے، اب اتنا ٹیکس جمع وصول کیا جاتا ہے جتنا پورے لاہور شہر میں، لاہور شہر کی آبادی ہے 1,30,00,000، اور کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ مختلف اندازے ہیں، 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 2.5 کروڑ ہے۔ صرف لالو کھیت سے، ناظم آباد سے اتنا ٹیکس وصول ہوتا ہے۔ لاہور والے رشوت دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ سبق انہیں نون لیگ نے پچھلے 40 برس میں پڑھایا ہے خوب اچھی طرح سے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین بیٹھے ہیں ڈی چوک میں، تو پیپلز پارٹی کے لوگ گئے، جناب اعجاز جاکھرانی، رفیق جمالی، آغا رفیع اللہ، بعد میں بھی گئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، شیخ وقاص اکرم، ڈاکٹر نثار جٹ، اور جب پی ٹی آئی کے لوگ گئے تو نعرے لگے اور بڑی جذباتی فضا ہو گئی۔ قاضی عیسیٰ صاحب نے، چھوٹی چھوٹی بہت سی خبریں ہیں لیکن اہم ہیں، قاضی عیسیٰ صاحب نے 13 ستمبر کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے، 13 ستمبر کو۔ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ 3 برس میں 450 ارب روپے کے ویگو ڈالے خریدے گئے ہیں، 35,000۔ ظاہر ہے یہ ایجنسیوں نے نہیں خریدے، ظاہر ہے یہ فوج نے نہیں خریدے، حکومت تو دیوالیہ پن کے قریب ہے، کون خرید رہا ہے؟ کچھ اے سی سرکاری افسروں کے لیے بھی خرید رہے، اے سی ڈی سی وغیرہ کے لیے، جنہوں نے الیکشن جتوانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ وہ کردار ہی ان کا ہے، ووٹوں کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، جہاں مجبوری تھی کہیں ان کو جیتنے دیا گیا، اور امیر طبقے نے خریدے، یہ فیشن کا حصہ بن گیا۔ نواز شریف صاحب، جیسا کہ خبریں آ رہی تھی، آج پھر کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے آغاز میں ملک سے باہر چلے جائیں گے، لیکن نون لیگ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں اگر قاضی صاحب بچ گئے، رہے، برقرار رہے تو نہیں جائیں گے، ممکن ہے نہ جائیں۔ اور وہ آئے کب تھے؟ جب قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تھے، اس کے بعد آئے تھے، اور جب منصور علی شاہ صاحب کے بننے کا وقت ہے، وقت قریب آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اب وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک بات بہت ناقابل فہم واقعہ پیش آیا ہے، سمجھ نہیں آئی اس کی۔ حامد میر صاحب نے کمیشن بنانے کے لیے جو ہے وہ درخواست دائر کر رکھی ہے ارشد شریف کے بہیمانہ و دردناک قتل کی، جس کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی، جو کبھی یہ خون جو ہے خاموش کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی حکومت نے مخالفت کی ہے کمیشن بنانے کی، یہ تو بات قابل فہم نہیں ہے۔ مطلب دیار غیر میں بے دردی سے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جس نے جنرل باجوہ پہ تنقید کی تھی اور منی لانڈرنگ شریف خاندان کی بے نقاب کی تھی، تو کیوں اس کے قتل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے کہ محترمہ مریم نواز نے ارشد شریف کے قتل پہ اظہار مسرت کیا تھا اور کہا تھا یہ مکافات عمل ہے، یعنی ہمیں تکلیف پہنچائی گئی تو اس کا نتیجہ ہے۔ بہرحال وہ کیوں گھبرا رہی ہے حکومت؟ کیا کوئی ایسے حقائق سامنے آ سکتے ہیں جو اس کے لیے تباہ کن ہو؟ یہ غور طلب بات ہے۔ ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا جو میں آپ کے لیے دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون اینکر نے کہا نواز شریف کے اندر ایک پریشر کوکر ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا نواز شریف میں پریشر نہیں بننے دیتے، ان کی سیٹی بجتی رہتی ہے اور تھوڑی تھوڑی ہوا نکلتی رہتی۔ ایک عجیب و غریب بات کہی ہے علی امین گنڈاپور نے، میرا لیڈر عمران خان ہے، علیمہ خان نہیں، علیمہ خان سے میرا کوئی کام نہیں، نہ علیمہ خان کا سیاست میں کوئی کام ہے، علیمہ خان کے بیان پر میں رد عمل نہیں دوں گا کہ وہ عمران خان کی بہن ہے اور ہماری بڑی ہے۔ رد عمل تو آپ نے دے دیا، آپ کے لہجے میں گوار پن ہے۔ آپ کو صرف یہی کہنا چاہیے تھا کہ میں نے جو کچھ کیا
وہ عمران خان کے کہنے پر کیا، اور پہلے آپ ٹھیک وضاحت دے رہے تھے۔ علیمہ خان کا سیاست سے واسطہ کیوں نہیں ہے؟ علیمہ خان کا سیاست سے واسطہ ہے، وہ عمران خان کی ترجمانی کرتی ہیں، ان کا ایک خاص رول ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان خاندان میں نہیں، اپنے جب کسی نے کہا تھا، جب انہوں نے میاں والی کی سیٹ خالی کی تو یہ سیٹ علیمہ خان کو دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہم خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ یہ ہے کہ چین سے، سعودی عرب سے اور امارات سے $9 بلین قرض کی جو ہے وہ توسیع حاصل کی جائے، ری شیڈول کیا جائے، جو ایک طرح سے نیا قرض حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اب تک تو صرف $48 کروڑ مینیج ہو چکے ہیں، ہو سکے ہیں، اور اب اطلاع یہ ہے کہ کمرشل بینکوں سے قرض لیے جائیں گے۔ اگر یہ قرض لیے گئے، $26 بلین کی ادائیگی کرنی ہے، اور اگر چین اور سعودی اور امارات ری شیڈولنگ کر دیں تو بھی کوئی $14-15 درکار ہوں گے، بلین ڈالر درکار ہوں گے۔ تو مہنگائی کا ایسا طوفان اٹھے گا کہ پھر اس حکومت کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب بھی لوگ نالاں ہیں، لیکن ظاہر ہے انسانی صبر کی ایک آخری حد ہوتی ہے۔ ایاز امیر صاحب نے کہا ہے، اور میں اس لیے ان کا نام لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی رائے اہم ہے، ہمیں تو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی سروے وغیرہ ہوا نہیں ہے، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں عمران خان کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے۔ ووٹنگ ہوئی تو انشاءاللہ عمران خان کو چن لیا جائے گا۔ ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے، اگر یہ درست ہے تو بہت حیرت انگیز ہے۔ بشرا بی بی نے جج صاحب سے کہا، وہی $190 ملین کا جو کیس غالباً میرا خیال ہے وہی تھا، کہ چوہے گرتے رہتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اپنا پنکھے سے چوہے گرتے ہیں۔ تو پنجوتھا صاحب کے بقول جج نے کہا کہ ان کو فٹ بال بنا لے اور ان سے کھیلیں۔ اگر یہ بات جج صاحب نے کہی ہے تو یہ نہایت افسوسناک ہے، اور چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آپ ایک پردہ کسی بھی خاتون کا، اور ایک پردہ دار خاتون کا خاص طور پہ، اس طرح جج صاحب کو تمسخر اڑانے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ایسا ہوا، یہ پنجوتھا صاحب سے منسوب کیا گیا ہے یہ بات۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ یہ جو جعلی نظام ہے یہ نہیں چل رہا، اور چل سکتا ہی نہیں ہے، چلے گا کیسے؟ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جماعت اسلامی پہ پابندی ختم کر دی، یکم اگست، اور اس کی طلبہ تنظیم پہ بھی، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف دہشت گردی کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ یہ 1 اگست کو حسینہ واجد نے، سابق وزیر اعظم نے پابندی لگائی تھی، اور 5 اگست کو انہیں بھاگنا پڑا۔ یہ 5 اگست بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ میں اس پہ سوچتا رہا کہ کیا اس میں قدرت کی کوئی نشانی ہے۔ 6 برس پہلے 5 اگست ہی کو مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا گیا تھا، انہیں 370A جو بھارتی آئین کی دفعہ ہے اس کو منسوخ کر کے اس کو وفاقی علاقہ بنا دیا گیا تھا، اور مقبوضہ کشمیر پہ یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس پہ سب سے بڑا جلوس 3 لاکھ کا جلوس ڈھاکہ میں نکلا تھا۔ پاکستان میں اتنا احتجاج نہیں ہوا جتنا ڈھاکہ میں ہوا تھا، اور اب یہ کیا سرائی کی جا رہی ہے، کیا سرائی کیا اندازہ ہے، ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ انڈیا نے جو قبضہ جمائے رکھا اور جس طرح اس کو مٹھی میں لینے کی کوشش کی، تو انسانی احساسات کو سمجھنا پڑتا ہے، انسانی جذبات کی کامل نفی کر کے کوئی سیاسی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ 15 اگست کو پی ٹی آئی نے ارادہ کیا ہے، کہنے والوں نے یہ کہا کہ فیصلہ کیا ہے، مگر فیصلہ کیا، ارادہ کیا ہے کہ لاہور میں عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ
جلسہ کریں گے اور بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کے توسط سے ڈپٹی کمشنر لاہور سے NOC کے لیے درخواست دیا. ڈپٹی کمشنر کیوں اجازت دیں گے جی؟ اور وزیر اعلیٰ کون ہے پنجاب کا؟ وہ تو مطلب یہ جو خواتین قید میں تھیں ان کو اذیت دینے کی کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک چینل نے خبر دی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ PTI سے سینٹ کی 2 سیٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور غلام علی صاحب کو، سابق گورنر غلام علی صاحب کو سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں. مگر JUI کے ترجمان اسلم غوری صاحب کا کہنا ہے کہ اس PTI کے ساتھ سینٹ کی سیٹوں پر کوئی بات نہیں ہوئی. ویسے ایک آدھ سیٹ دے دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ مطلب ایسا بھی کیا ہے، ان کو تو ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں. صنم جاوید نے انکشاف کیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے فوراً بعد 9 فروری کو ڈاکٹر یاسمین راشد سے کہا گیا کہ عمران خان کو وہ مشورہ دیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں. انہوں نے کہا میں بھی وہاں موجود تھی جس وقت یہ بات ہوئی اور عالیہ حمزہ بھی موجود تھی، لیکن عمران خان نے کوئی ڈیلنگ بات کر سکتا ہی نہیں. عمران خان اگر PTI کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں یا نون لیگ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو عمران خان کی تو ساری سیاست دھڑام سے زمین، پتہ نہیں کون لوگ ہیں. پیپلز پارٹی میں یہ رجحان پایا جاتا تھا. بس عمران خان نے اپنی عدالتی ٹیم میں تبدیلی کی ہے. حامد خان کی جگہ سلمان اکرم راجہ، اولا علی ظفر کی جگہ عزیر بھنڈاری صاحب کو دی گئی ہیں ذمہ داریاں، اور فیصل چودھری صاحب کو بھی تقریباً تمام مقدمات میں جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا. انہیں یعنی معاونت کرنے کے لیے کہا گیا. فیصل چودھری محنتی آدمی ہے اور ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، خوش دلی سے کام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.